مجتہد کون اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآن یا ارشادات و رموز سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے، اس سے مسائل نکال سکے، ناسخ و منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو، علم صرف و نحو، بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو، احکام کی تمام آیات و احادیث پر اس کی نظر ہو، اسے مجتہد کہتے ہیں۔ تمام محدثین مقلد تھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ شافعی تھے۔ ارشاد الساری جلد اول صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ حنبلی تھے۔ الانصاف فی سبب الاختلاف صفحہ نمبر 25 پر یہ موجود ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ حنبلی تھے۔ الانصاف فی سبب الاختلاف صفحہ نمبر 25۔ امام ابن ماجہ علیہ رحمہ حنبلی تھے۔ الانصاف فی سبب الاختلاف صفحہ نمبر 25۔ امام دارمی علیہ رحمہ حنبلی تھے۔ الانصاف فی سبب الاختلاف صفحہ نمبر 25۔ امام نسائی علیہ رحمہ شافعی تھے۔ تذکرۃ الحفاظ امام بہقی علیہ رحمہ شافعی تھے۔ تذکرۃ الحفاظ امام عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ حنفی تھے۔ بستان المحدثین امام دار قطنی علیہ رحمہ شافعی تھے۔ بستان المحدثین امام بغوی علیہ رحمہ شافعی تھے۔ بستان المحدثین امام حافظ ابن عساکر علیہ رحمہ شافعی تھے۔ تاریخ ابن خلقان امام طحاوی علیہ رحمہ حنفی تھے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28۔ امام وکیع بن الجراح علیہ رحمہ حنفی تھے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282۔ امام ملا علی قاری علیہ رحمہ حنفی تھے۔ امام ربانی مجدد الافسانی علیہ رحمہ حنفی تھے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی حنفی تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حنفی تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ حنفی تھے۔ ائمہ سیاہ ستہ اور اس کے علاوہ دیگر محدثین سب کے سب مقلد تھے۔ کوئی بھی غیر مقلد نہیں تھا، نہ ہی کسی نے تقلید کو ناجائز کہا۔ فقہ کی بنیاد فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 122۔ پس ایسا کیوں نہ ہو کہ مومنین کے ہر طبقے سے ایک جماعت نکلے تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرے، یعنی سمجھ حاصل کرے۔ جس علم سے دین میں تفقہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام علم فقہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے، فرمایا اللہ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے۔ لغت میں فقہ کا معنی شک کرنا اور کھولنا ہے۔